چھٹا پارہ سورہ مائدہ آیت نمبر 45 پر بات ختم ہوئی تھی۔ تورات کے احکام جو منزل من اللہ تھے اس کے مطابق فیصلہ کرنا اللہ کو مطلوب ہے، اور جو اس کے خلاف فیصلہ کرے گا وہ ظالم ہے۔ اس کتاب کے بعد اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد بہت سے انبیاء کرام آئے۔ وقفینا علی آثارہم سے اشارہ ہے۔ وقفینا قفا کے معنی آتے ہیں سر کا پچھلا حصہ، جسے ہم گدی کہتے ہیں۔ قفا سامنے کے حصے کو چہرہ کہتے ہیں، وجہ جس سے مواجہت ہوتی ہے، اس کے بھی مقابل جو پچھلا حصہ سر کا اسے قفا کہتے ہیں۔ تو قفینا کے معنی ہم نے ان کے پیچھے بھیجا، یعنی ان کے بعد ان کو بھیجا۔ وقفینا علی آثارہم، آثار اثر کی جمع، اثر کے معنی نشان، نقش قدم مراد، یعنی ان کے پیچھے، ان کے آثار پر، ان کے نشانات قدم پر ہم نے بھیجا عیسیٰ ابن مریم کو، بعیسیٰ ابن مریم، عیسیٰ ابن مریم کو۔ ایسا نہیں ہے کہ ان کا قانون الگ تھا، نہیں، مصدقاً تصدیق کرتے ہوئے، مصدقاً کو حال کہتے ہیں ہماری اصطلاح میں، زبان میں حال، اس حال میں کہ وہ تصدیق کرنے والے تھے لما بین یدیہ، جو ان کے دونوں ہاتھوں کے درمیان ہے، من التورات، یعنی تورات۔ تورات ان کے سامنے تھی، ان کے آگے تھی، اس کتاب کی تصدیق کرنے والے تھے۔ وآتیناہ الانجیل، اور ہم نے ان کو انجیل دیا۔ انجیل میں کیا ہے؟ فیہ ھدی، اس میں ہدایت ہے، یعنی اس کے احکامات پر چلنے والے، ہدایت پر چلنے والے ہوں گے۔ ونور، اور روشنی ہے۔ روشنی سے مراد ایک اصطلاح ہے، ایسا نہیں ہے کہ اس میں چارج ہے یا بلب ہے یا ٹیوب لائٹ ہے، روشنی حقیقت میں آئے گی، بلکہ نور کو قرآن کریم نے کثرت سے یہ کہا ہے کہ یہ منور ہے۔ نور کے معنی منور۔ روشنی کی تعریف کیا ہے؟ جو خود بھی روشن ہو اور دوسروں کو روشن کر دے۔ اللہ نور السماوات والارض، اللہ زمین و آسمان کا نور ہے، یعنی زمین و آسمان کو روشن کرنے والا ہے۔ نور کے معنی منور۔ تو روشنی اور نور وہ شے ہے جو خود بھی روشن ہو اور دوسروں کو روشن کر دے۔ اس کتاب میں ہدایت ہے اور نور ہے، یعنی وہ باتیں ہیں جن سے جو چیز مخفی اور پوشیدہ ہیں اور ظلمات اور تاریکی میں ہے وہ سب منور ہو جائیں گی۔ سینے میں نور کا مطلب ہدایت، اللہ کی معرفت، صحیح چیز کا فہم دل میں آ جانا، یہ ہے نور بصیرت، صحیح چیزوں کا دیکھنا۔ تو فیہ ھدی ونور، انجیل میں بھی اللہ نے ہدایت رکھی اور نور یعنی وضوح رکھا، وضاحت کرنے والی شے رکھا۔ ومصدقا لما بین یدیہ من التوراۃ، اور وہ کتاب یعنی انجیل بھی تصدیق کرنے والی ہے اپنے پیش رو کتاب کی، یعنی تورات کی۔ جس طرح عیسیٰ ابن مریم تصدیق کرتے تھے تورات کی، ایسے انجیل بھی تورات کی تصدیق کرنے والی ہے۔ نہ نبی نے مخالفت کی اور نہ نبی کی کتاب نے مخالفت کی، دونوں سے تصدیق ہوتی ہے۔ اسی واسطے اس آیت میں دو بار لفظ آیا ہے، مصدقا لما بین یدیہ من التوراۃ، مصدقا لما بین یدیہ من التوراۃ، دو مرتبہ آیا ہے۔ پہلے میں تصدیق عیسیٰ ابن مریم کی ہے اور دوسرے میں تصدیق انجیل کی ہے تورات کے لیے۔ وہدی وموعظہ، اور اس کتاب میں ہدایت ہے اور نصیحت ہے للمتقین، متقیوں کے لیے۔ موعظہ واعظ سے بنا ہے، واعظ ایک ہے واعظ، واعظ کے معنی نصیحت کرنا، واعظ نصیحت کرنے والا، اور موعظت وہ باتیں جن کے ذریعے نصیحت کی گئی۔ تو یہ پوری کتاب ایسی ہے، نصیحت آمیز کتاب ہے۔ اس کتاب کا وصفی حصہ آ گیا۔ اب اللہ فرماتے ہیں جس طریقے سے ہم نے انہیں کتاب دی تھی اس کا حکم سن لو۔ وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنْجِيلِ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فِيهِ، اور چاہیے کہ اہل انجیل فیصلہ کریں اس کے مطابق جو اللہ نے اس میں نازل کیا ہے، یعنی انجیل والوں کو انجیل کے مطابق ہی فیصلہ کرنا چاہیے۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، اور جو فیصلہ نہ کرے منزل من اللہ کے مطابق تو وہی لوگ فاسق ہیں۔ اوپر کہا جاتا ہے وہی لوگ ظالم ہیں، اس کے اوپر آیا تھا کہ وہی لوگ کافر ہیں۔ کافر اور ظالم اور فاسق، کافر میں دو شکلیں ہیں، کفر اعتقادی اور کفر عملی، جس کا انجام جہنم ہے۔ کفر اعتقادی ہے تو دائمی جہنم، اور کفر عملی ہے تو دھلائی کے بعد باہر۔ اور ظالم کا بھی انجام اگر ظلم سے مراد شرک ہے، جیسا کہ قرآن پاک کی آیت موجود ہے ان الشرک لظلم عظیم، تو پھر دائمی جہنم ہے۔ اور اگر ظلم سے مراد بدعملی ہے تو دھلائی کے بعد واپس۔ اور فاسق تو کہتے ہی اسی کو ہیں جو اپنی خواہشات کی راہوں میں شریعت کی چادر پھاڑ ڈالے، شریعت کی چادر پھاڑ کے اپنی خواہش پوری کر لے، اس کو فاسق کہتے ہیں۔ تو تینوں تقریباً ایک ہی معنی میں ہیں۔ اب یہاں تک تورات کے، انجیل کے صفات، ان کے احکامات کو بیان کرنے کے بعد اب تشبیہ آ رہی ہے۔ وانزلنا الیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ من الکتاب ومہیمنا علیہ، ایک صفت ظاہر ہے، اس میں صفت خاص ہے۔ وانزلنا الیک، الیک سے کاف ضمیر اشارہ ہے جس پر یہ کتاب نازل ہوئی ہے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، الف الف مرۃ بعدد کل ذرۃ۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے نازل کیا آپ کی طرف کتاب حق کے ساتھ۔ حق کے ساتھ یہ بار بار استعمال ہوا ہے، یعنی حق کے مطابق، جو نفس الامر میں حقیقتاً ہو اس کو حق کہتے ہیں، اور جس کا وجود نفس الامر میں نہ ہو وہ باطل کہلاتا ہے۔ تو حق کے ساتھ نازل کیا ہے، یعنی جو کچھ اس کتاب میں ہے وہ نفس الامر کے مطابق ہے، حقیقت کے خلاف نہیں ہے۔ مصدقاً، یہ کتاب بھی تصدیق کرنے والی ہے، کس کی؟ لما بین یدیہ، جو کتابیں اس کے آگے ہیں، من الکتاب، کتابوں میں سے، تورات ہو یا انجیل ہو یا زبور ہو، صحف ابراہیم ہو، صحف ابراہیم ہو، صحف موسیٰ ہو، صحف سیس ہو، صحف ادریس ہو، سب کی تصدیق کرنے والی ہے، کیونکہ ساری کتابیں اصول میں متحد ہیں، اصول میں متحد ہیں۔ حالات کے اعتبار سے، زمانے کے فرق کے اعتبار سے جزئیات میں فرق ہوگا، فروع میں اختلاف ہوگا، لیکن اصول سب کے ایک ہی ہیں۔ اس بات سے فرمایا یہ کتاب تصدیق کرنے والی ہے۔ یہاں تک مضمون پچھلی آیتوں میں سن چکے ہیں۔ اب جو لفظ آ رہا ہے ومہیمنا علیہ، یہ قرآن کا وصف خاص ہے۔ مہیمن، مہیمنن، یہ بھی حال بنایا۔ مہیمن کے معنی کیا ہے؟ نے اپنے صفات کا تذکرہ فرمایا ہے سورہ حشر کی آیتوں میں، هو اللہ الخالق البارئ المصور، یہ پورے 3 آیتوں کو پڑھ ڈالیے، وہاں اللہ فرماتے ہیں المہیمن، یہ اللہ کی صفاتوں میں سے خاص صفت ہے۔ المہیمن، مہیمن کے معنی نگرانی کرنا، حفاظت کرنا، کوئی چیز اس میں جانے نہ پائے، کوئی چیز حذف نہ ہونے پائے، دیکھ ریکھ کرنا، مہیمن ہے، اللہ کی صفت خاص ہے مہیمن۔ المہیمن العزیز الجبار المتکبر، سبحان اللہ۔ تو اللہ کی صفت مہیمن ہے۔
وہی صفت کس کلام اللہ کی ہے کہ یہ کتاب بھی مہیمن ہے علیہ ان پر اپنے سے سابق تمام کتابوں پر تقریب سے بچا اور محرف ہونے کی تصدیق تردید کرنا ہے اور حق اور باطل کو تول کر دیکھنا ہے تو ان تمام کتابوں کے مضمون لاؤ اس کتاب پر رکھ کر دیکھ لو. یہ کتاب تصدیق کر دے تو مضمون سچ ہوں گے اور یہ کتاب تصدیق نہ کرے تو مضمون میں تحریف شامل ہو جائے گی. یہ مہیمن کا ترجمہ ہے مہیمن علیہ. قرآن کریم نے تمام سابقہ کتابوں کی تصدیق بھی کی ہے حفظت بھی کی ہے نگہداشت کرتے ہوئے. فاحکم بینہم بما انزل اللہ بس فیصلہ کیجیے ان کے درمیان اس کے مطابق جو نازل کیا ہے اللہ نے. عام طور سے فیصلہ کرتے ہوئے ایک چیز کی طرف خدشہ پیدا ہو جاتا ہے وہ ہے طبعی رجحان. کسی ایک کی طرف آدمی جھک گیا چاہے قرابت داری کی وجہ سے یا ماضی کے احسانات کی وجہ سے یا آئندہ کسی نفع کی وجہ سے یا کسی خصوصی لگاؤ کی وجہ سے آدمی جھک جاتا ہے. اس کو ہم کا خواہش اللہ نے اس کو نفی کر دیا ساتھ ساتھ ولا تبع اهواءهم اور اتباع نہ کیجیے ان کے اہوا کی. اہوا جمع ہے خواہش ہوا و حوث جس کو ہم بولتے ہیں یہ اسی اہوا کا ترجمہ ہے. ولا تتبع اهواءهم ان شاء کی اتباع مت کیجیے. اما جاءك من الحق اما میں عین نون عن ہے اور یہ جب آتا ہے تتبع کے ساتھ تو اس کو ہم صلہ کہتے ہیں. عربی میں ایک اصطلاح ہے صلہ اس کو پہلے سمجھ لو تب ہم اس کو فکر کریں گے. صلہ کا مطلب یہ ہوتا ہے ایک ورب ہے ایک فعل ہے اس کے ساتھ ایک لفظ آنے سے معنی بدل جاتے ہیں. جیسے ہم نے کہا النکاح من سنتی نکاح میری سنت ہے فمن رغب عن سنتی جس نے منہ پھیرا میری سنت سے تو رغبہ کا ترجمہ ہے منہ پھیرا. جب رغبہ کے بعد نہ آئے ہو رغبہ عن سنتی میری سنت سے منہ موڑا یہ منہ موڑنا ترجمہ کیا رغبہ کے بعد عن کی اوپر فرض ہو رغبہ کے بعد آگے فی آ جائے تو دلچسپی دینا خواہش کرنا. یہ معنی کیسے بدلا رغبہ یہ کی فعل ہے ان آیا تو منہ موڑنا اور ایک تو خواہش کرنا. ایسے یہاں بھی سمجھ لو تبے کے بعد ان آیا ان مانے حق سے منہ موڑ کر ان کی خواہش کرنا. جب تک آدمی حق سے منہ نہیں موڑے گا کسی کی پیروی کرنا لازم نہیں آئے گا. اگر حق کے بدل فیصلہ کر رہا ہے حق نہیں چھوڑا تو کسی کی خواہش کی پیروی لازم نہیں آئے گی. اس لیے فرمایا ولا تتبع اهواءهم ان کی خواہشات کی اتباع مت کیجیے. اما جاءك من الحق یہ اصل میں ہے عن ما جاءك اس چیز کو چھوڑتے ہوئے جو آپ کے پاس حق آیا ہے. حق چھوڑیں گے تو ہوا و حوث کی اتباع لازم آئے گی حق نہیں آئے گی. لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا بنایا ہم نے ہر ایک کے لیے تم میں سے ایک خاص شریعت اور ایک خاص طریقت. شرعتن شریعت کو آپ معصوم کرتے ہیں. شریعت کے معنی ایک خاص مذہبی طریقہ دینی طریقہ شریعت ہے یہ. ومنهاجا منہاج کے معنی آتے ہیں چلنے کا طریقہ ایک ڈگر ایک روش ایک چال. یہ منہاج ہے. منہاج العربیہ کتاب ہے آپ پڑھو گے عربی کا نہج یعنی بہتوں نے کتاب لکھی ہے عربی سکھانے کے واسطے. ان کا بھی ایک نہج ہے ان کی بھی ایک ڈگر ہے اور ان کی بھی ایک روش ہے. یہ ہے منہاج العربیہ. تو یہاں واضح کیا کہ ہر شریعت کے لیے تم میں جتنی جماعتیں ہیں چاہے تورات والے ہوں انجیل والے ہوں زبور والے ہوں ہر ایک کے واسطے ہم نے ایک شریعت مقرر کی تھی ان کے زمانے کے اعتبار سے. آدم کے زمانے میں کچھ اور ابراہیم کے زمانے میں کچھ اور حالات کے اعتبار سے. تو شریعت کے معنی شریعت قانون شریعت ومنہاجا اور روش اور چال چلن اور طریقت بات ختم ہے. بتانا یہ ہے کیونکہ وہ ہماری طرف سے ہے جاننا ہم نے بنایا تھا. تم میں سے ہر ایک کا راستہ ہر ایک کی شریعت ہم نے بنایا تھا لہذا کسی میں تضاد نہیں ہو سکتا کسی میں اختلاف نہیں ہو سکتا. ہاں زمانے کے لحاظ سے مصلحت جو تقاضا کرتی رہی وہ ہوتا رہا. ولو شاء اللہ لجعلکم امۃ واحدہ اور اگر اللہ چاہتے تو بنا دیتے تم سب کو ایک ہی امت. آج بھی لوگ خواہش کرتے سب کے سب آدم کی اولاد ہیں آدم زادے ہیں نبی زادے ہیں پورے ایک ہو گئے تو بہت اچھا ہے. اللہ فرماتے ہیں سب کے قلوب کو ایک امت پر مجتمع کرنا یہ اللہ کے واسطے آسان تھا. ولو شاء اللہ اگر اللہ لیتے لجعلکم تو تم کو ضرور بنا دیتے. الگ کیوں اس کیا ہے ولکن لیبلوکم اور لیکن ایسا نہیں کیا اللہ نے لیبلوکم تاکہ تم کو جانچے. جانچیں گے اس کو لیبلوکم جانچے تم کو فیما آتاکم اس چیز ذریعے جو تم کو دیا ہے. امتحان کیسے ہوگا سوال یہ ہے تاکہ تم کو جانچے اس چیز میں جو تم کو دیا ہے. اس آیت کو سمجھنے کے لیے سورہ قصص کی ایک آیت دیکھیے. سورہ قصص میں اللہ فرماتے ہیں اولئک یؤتون اجرهم مرتين بما صبروا. لوگ حضرت موسیٰ پر ایمان لائے تھے اور اس میں سے کچھ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے. ان کو دوہرا اجر ہے. ایک تورات پر ایمان لانے کا ایک قرآن پر ایمان لانے کا. ایک اس نبی پر ایمان لانے کا جو ان کے زمانے میں تھے اور ایک دوبارہ دوسرے پر ایمان لانے کا. ڈبل ثواب یؤتون اجرهم مرتين فرمایا دوہرا اجر دیں گے. ہوتا یہ ہے کہ آدمی ایک کتاب کو جب پکڑ لیتا ہے ایک نبی کی اطاعت کر لیتا ہے دوبارہ اس کتاب کو چھوڑ کر دوسری کتاب پکڑنا طبیعت کے بار ہوتا ہے. چھوڑ نہیں سکتا آدمی. ایک روش ایک چال اور ایک اس کی عادت ایک جبلت طے ہو جاتی ہے کہ میں یہ کرنا ہے بعد میں وہ ہٹتا نہیں. غور کیا ہوگا آپ نے جوان آدمی بدل جاتا ہے لیکن جوانی کی عمر کے بعد جو روش ہے وہ بدلتی ہے. علامہ سعد نے لکھا ہے میں اگر بہت چھوٹا ہے زمین سے تو اس کو اکھاڑ کے ایک جگہ پر لگا سکتے. اکھاڑنا بھی آسان لگانا بھی آسان لیکن جب بہت پرانا ہو گیا ہے تو نہ اکھ سکتے نہ لگا سکتے. مشکل ہے یہ. تو ایک نبی پر ایمان لانے کے بعد اس نبی پر اس کی کتاب پر چل چکنے کے بعد اس کو چھوڑ کر پھر کتاب کو فالو کرنا یہ اپنے دل پر جبر کی اطاعت کاملہ کی بات تھی کہ چلو اللہ کا حکم آیا تو یہ مان لیا یہ حکم آیا تو یہ مان لیا. جس طرح صحابہ کرام کا حکم تھا ادھر منہ کرو ادھر منہ کر لیا. بیت المقدس کی طرف منہ کیے ہوئے ہیں حکم آ گیا ادھر منہ کر لو ادھر منہ کر لیا. تو کامل درجے کی اطاعت ہے. روزہ رکھتے ہوئے رات میں سحری مت کھاؤ نہیں کھاتے تھے حکم آ گیا کھانا شروع کر دیا. تو صحابہ کرام کی اطاعت اور ہمارے صحابہ کی اطاعت دوہرا اجر بتایا گیا ہے دوہرا اجر. تو یہاں پر ہمارا امتحان کیسے ہوگا لیبلوکم فیما آتاکم. تورات تمہارے سامنے ہے انجیل تمہارے سامنے ہے زبور تمہارے سامنے ہے. ان تمام کتابوں کی کتاب تصدیق کرتی ہے. اب تمہیں دیکھنا یہ ہے تمہارا امتحان کیا ہے ان کا امتحان کیا ہے. ان کا امتحان یہ ہے کہ ان کے مضامین میں جو تعریف ہو گئی ہے اس کتاب سے چیک کر لو. اس میں نبی آخر الزمان کے جو اوصاف بتائے گئے ہیں اس کے مطابق تم ایمان لے آؤ. یہ سب ان کے امتحانات ہیں اور تمہارے امتحانات یہ ہیں کہ اس کتاب کو تم چھپا کے نہیں رہیں اس کتاب کے تقاضوں کی تم تکمیل کریں گے. صحابہ نہیں کہتے تھے قرآن پہ عمل کرو یہ کہتے تھے کونوا مثلنا ہماری طرح ہو جاؤ. آج ہے سب بولنے والا ہماری طرح ہو جاؤ کونوا مثلنا. ایک جہاد کے موقع پر گئے لوگوں نے کہا کیوں لڑنے آئے کہا ہم لڑنے نہیں آئے ہمارے پاس پیغام ہے وہ پیغام پہنچانے آئے ہیں. اگر یہ پیغام آپ قبول کر لیتے ہیں تو یہ حکومت سلطنت زراعت کھیتی سب تمہاری ہے ہم واپس جا رہے ہیں.
یہ زمین اللہ کی ہے, اس پر اللہ کا حکم چلے گا, یہ کتاب اس کا دستور ہے, قبول ہے, ہم واپس جاتے ہیں, سنبھالو اپنی حکومت. اور اگر زمین پر خدا کا حکم نہیں چلے گا, یہ کتاب نہیں مانی جائے گی, تو ہم اس کے نمائندے ہیں, ہم تم سے دو ہاتھ چلائیں گے, ہمیں کچھ نہیں چاہیے. تو یہ جذبہ تھا ان کے سامنے, زمین نہیں, گھر نہیں, جائیداد نہیں, باغات نہیں, اللہ کی زمین پر اللہ کا قانون, اس کی کتاب ہے, تم اسے قبول کرو, تم مالک ہو, حاکم ہو, ہم چلے, ہمارا کام ختم, واپس آ رہے. تو صحابہ کرام کا یہ انداز تھا, یہ ہے لیبلوکم فیما آتاکم, تم کو جو دیا ہے تمہارا اس میں امتحان ہے. اب اللہ کا حکم ہے فاستبقوا الخیرات, اب کرو نیکیوں کی طرف, فاستبقوا الخیرات, سبقت کرو نیکیوں کی طرف. کیسے ہوئی؟ خیرات جمع ہے خیر کی, نیکیاں, فاستبقوا سبقت کرنا, آگے بڑھ جانا. ایک کتاب پڑھ رہا تھا 2 دن پہلے, تعلیم المتعلم. تعلیم المتعلم کے معنی جو تعلیم حاصل کرنے والے ہیں ان کے لیے تعلیم ایسے حاصل کرو, اس سے حافظہ بڑھتا, اس سے نشان طاری ہوتا, اس سے رزق میں اضافہ ہوتا, وغیرہ ذالک. وہ کتاب پڑھتے پڑھتے اس میں ایک شعر آیا, وہ شعر سنانا چاہتا ہوں میں آپ سے, عربی کا شعر ہے وہ. اس کا مضمون یہ ہے, کیا اس سے بڑا کوئی خسارہ اور گھاٹا ہو سکتا ہے کہ راتیں ہماری بغیر نفع کے گزر جا رہی ہیں اور عمر میں حساب چھوڑ جا رہی ہیں. اگر کسی کی عمر 100 سال کی ہے تو اس میں 50 سال تو راتیں ہیں, اور یہ 50 سال آپ کی عمر میں حساب کیا جائے گا اللہ کے ہاں, لیکن یہ 50 سال میں کوئی نیکی آپ کے پاس نہیں ہے, یہ یوں ہی چلی گئی. تو زندگی پوری کی پوری جو تھی اس میں سے یوں ہی چلی گئی بغیر نفع دیے ہوئے. تو خسارہ اور گھاٹا اس سے بڑا کیا ہو سکتا ہے؟ میں نے مثال دیا تھا برف والے کی, سورہ العصر کی روشنی میں کہ برف والا کہتا ہے میرا سرمایہ پگھل جا, میں ایسا تاجر ہوں کہ میں سرمایہ پگھل جا رہا ہے, خرید لو, یہ تو اصل سرمایہ نہ بھی گیا. تو سارے انسانوں کا اصل سرمایہ اس کی حیات ہے, اور حیات میں سے رات اور دن 2 ہی چیزیں ہیں. تو رات آدھی اور دن آدھا, 50 سال راتوں کی شکل میں بلا نفع کے چلے گئے. عقل مند وہ ہے جو راتوں میں بھی کچھ کما لے, مراد یہ ہے اپنے مالک کے پاس کھڑا ہو جائے, 2-4 نیکی, 2-4 آنکھوں سے آنسو کے قطرے توبہ کی شکل میں انابت اور رجوع حاصل کر لے. تو یہ فاستبقوا الخیرات کو سمجھنے والے آگے بڑھتے ہیں. آقا نے فرمایا دنیا کی مجھے 3 چیزیں پسند ہیں, ان میں سے ایک یہ تھی کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے. عائشہ کے پاس لیٹتے, فرماتے عائشہ مجھے چھوڑ کے کیا ہو جاؤں. حضرت عائشہ کو چھوڑ کر اللہ کے سامنے کھڑے ہو جاتے اور پاؤں میں ورم آ جاتا. سبق کیا ہے جب آپ معصوم تھے. تو فاستبقوا الخیرات یہ حکم ہے ہر امت کے لیے کہ جو بھی نیکی سمجھ میں آئے آگے بڑھو. آپ کی جو حیثیت ہے, جو سکت ہے, کچھ نہیں, تو آپ کی جو معلومات ہے اس کو عام کرو, راستے سے کانٹا ہٹا دو, مسلمان سے خندہ پیشانی کے ساتھ پیش آؤ, حق کا مظاہرہ کرو. حدیث میں آتا ہے نام اعمال جب تولا جائے گا تو عمل میں ایمان کے بعد اخلاق سے زیادہ وزندار کوئی عمل ثابت نہیں ہوگا. آج ہمارا لہجہ ہوتا ہے, لب و لہجہ کرخت ہوتا ہے, چی ہمارے لب و لہجے میں آتے فاستبقوا الخیرات, نیکیوں میں آگے بڑھو. جو سمجھو کہ نیکی ہے اس کو ہلکی مت سمجھو, چھوٹا سمجھو. اگر کسی نے راستے سے کانٹا ہٹایا ہے تو وہ اعمال نہ ہوگا. فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ, یہ حکم دیکھے گا. تو جتنی نیکیاں ہم کر سکتے ہیں یہاں حکم دیا اللہ نے. اور نیکیاں کیوں کرنے سوال پیدا ہوتا ہے, فاستبقوا الخیرات, نیکیوں میں جلدی کرو. تو کیوں فائدہ ہے اور کب فائدہ ہوگا؟ جو ٹھیک ہے مہینہ بھی نقد, زراعت کرتے ہیں غلے کی شکل میں حاصل, باغات میں کام کرتے ہیں نیموں کی شکل میں حاصل, یہ نیکیاں کب رہیں گے؟ زکات ہے, صدقہ ہے, خیرات ہے, کب کرتے رہیں گے؟ کب؟ اللہ فرماتے ہیں اگلے ٹکڑے میں الی اللہ مرجعکم جمیعا, یہ ہے وجب, الی اللہ مرجعکم جمیعا, اللہ ہی کی طرف تم کو لوٹنا ہے, تم سب کو, جمیعا تم سب کو. کتنا ہی انتظام کر لو یہ کار یہیں رہ جائے گی اور ڈرائیور نکل کے چلا جائے گا, کوئی شکل نہیں روکنے کی. الی اللہ مرجعکم جمیعا, تم سب کو اللہ کی طرف لوٹنا ہے. جمیعا کر سکتے ہیں اس کا, تم سب کو. تو کم میں تو خود بخود سوا گیا تھا, جمیعا کیا ہے؟ اکٹھا. ساری کائنات کے سب انسان آدم سے لے کر آخری دم تک سب انسان اکٹھا جمع ہونے کے بعد فَيُنَبِّئُكُم, وہ بلائے گا بما کنتم فیہ, جس میں تم اختلاف کیا کرتے تھے. ایک مرتبہ مقابلہ ہوا, عیسائی نے کہا ہم بہتر, یہودی نے کہا ہم بہتر, مسلمان نے کہا ہم بہتر. یہاں ساقیت کے بارے میں اللہ نے کیا کہا, لیس بِأَمَانِيِّكُمْ وَلَا أَمَانِيِّ أَهْلِ الْكِتَابِ مَن يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ. تمناؤں سے کچھ نہیں ہوتا, تم بہتر کہ ہم بہتر. لیس بِأَمَانِيِّكُمْ, تمہاری آرزوؤں سے کام نہیں چلتا. لیس بِأَمَانِيِّكُمْ وَلَا أَمَانِيِّ أَهْلِ الْكِتَابِ, وہ کہتے ہم بہتر, یہ کہتے تم بہتر. کسی کے آتا میں سے نہیں ہوتا جیسا آپ کا ایمان و عمل کا فیصلہ ہو. تو جو جھگڑا ہے نا پر کون ہے, یہ باتیں ہیں فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُم فِيهِ, تم سب کو خطاب کیا جائے گا تم جہاں جہاں اختلاف کرتے تھے. یہ مضمون کے بعد پھر اشارہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف, وَأَحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُم, قرار کے ساتھ ہے, تاکید کے ساتھ ہے, اور فیصلہ کیجئے ان کے درمیان اس جو اللہ نے نازل کیا ہے. وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُم, ان کے شاء کی اتباع مت کیجئے, ان کی مرضی کے موضوع فیصلہ مت کیجئے. وَحْذَرْهُم, اور بچیے, وَحْذَرْهُم, اور بچیے, احتیاط کیجئے, أَن يَفْتِنُوكَ, کہ وہ آپ فتنے میں نہ ڈال دیں. کیسے؟ بما أنزل الله إليك, اس چیز میں سے بعض کے ساتھ جو اللہ نے نازل کیا ہے آپ کی طرف. واقعہ سنایا تھا آپ کو, آپ بھول گئے ہوں گے. اس کا پس منظر یہود کے درمیان ایک مقدمہ پیش آیا, ان کو مارا, سزا اس کی رجم ہے. نے کہا کہ 2 آدمی کو بھیجو اور وہ جا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنے ایمان کا اعلان کر دیں کہ ہم مومن ہو گئے. وہ مسئلہ پوچھیں, اب مسئلہ بتایا جائے ہماری مرضی کے موافق, تو اگلی بات قبول کر لیں ورنہ واپس آ جائیں. اور یہ کہا دیں کہ اگر فیصلہ ہماری مرضی کے موافق ہوا, بزر ہیں تیسری جماعت اور بھی اسلام کرنے تیار ہے. فیصلہ کیا چاہیے کہ رج بجائے سا کر دی جائے, بس یہ ہے. ہم آپ کا اسلام قبول کر لیں گے, جتا ہمارے ساتھ آ جائے گا اسلام میں داخل ہو جائے گا. یہاں اشارہ اسی کی طرف ہے, ان کی خواہشات کی اتباع مت کیجیے, ان کی مرضی موافق فیصلہ مت کیجیے, اور احتیاط اس بات میں کیجیے کہ کہیں وہ آپ کو فتنے میں ڈال نہ دیں, اس چیز میں سے نکال کر جو نازل کیا ہے اللہ نے. یعنی کوئی فیصلے کا ادنا حصہ بھی ان کی خواہش پر نہیں ہونا چاہیے. یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کو اپنے وصول کتنے پسند ہیں. اپنے وصول سے انحراف نبی کے لیے بھی جائز رکھ, اور احتیاط کر لو. وہ حذرہم, حذر کے معنی بچو بچو. جب کسی آدمی کے سامنے سانپ اچانک آ جائے تو حذر الحذر کہتے ہیں, بچو بچو, سانپ آ گیا سانپ آ گیا. تو پورے الفاظ نہیں آتے جلدی میں, تو کہتے ہیں الحذر الحذر. یہ وہی لفظ ہے احذرہم, بچو کہ وہ تم کو فتنے میں نہ ڈال دیں, احتیاط کرو. مطلب یہ ہوا کہ ادنا جھکاؤ کتاب اللہ سے ہٹ کر کسی عمل کو پسند نہیں. اس سے معلوم یہ ہوا کہ ہم اور آپ اپنے اپنے مقدمات لے کرتے ہیں ان کافروں کے پاس جہاں یقین ہوتا ہے کہ فیصلہ اللہ کی کتاب کے خلاف ہی ہوگا. کتاب اللہ کے وصول وہاں نہیں چلتے, گواہیوں کا معیار وہاں نہیں چلتا, جرح کے انداز وہاں نہیں چلتے, وہ خود قرآن کریم کے وصول سے واقف نہیں ہوتے, اس لیے فیصلہ قطعاً غیر شرعی ہوگا. اس کے باوجود کہ ہم جانتے ہیں وہاں گواہ بکتے ہیں اور ثبوت فرضی فراہم کیے جاتے ہیں, اسی لیے ایک دن رکھا اللہ نے یوم الحساب, کہ صحیح فیصلہ وہاں ہوگا, وہ ہے یوم الحساب.
یہ دنیا کا فیصلہ چور راستہ رکھتا ہے نکل جانے کے واسطے، تو ہم اپنے مقدمات کو ان کے پاس لے کر جائیں تو اس آیت سے ٹکراؤ ہوگا ہمارے عمل کا۔ اللہ نے خود کہا دیا فَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ، بس اگر وہ پیٹھ پلٹ ڈالیں تو جان لو انما یرید اللہ ان یصیبہم ببعض ذنوبہم، کہ اس کے سوا کچھ نہیں کہ اللہ تعالیٰ ارادہ کر چکا ہے کہ ان کو پہنچے ان کے بعض گناہوں کا وبال۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ بعض گناہوں کا وبال انسان کو دنیا میں بھی پہنچتا ہے۔ احادیث میں ہم نے پڑھا ہے کچھ گناہ ایسے ہیں جن کا وبال دنیا میں نہ پڑا، اور آپ کو سن کر حیرت ہوگی، اس میں سے ایک ہے ماں باپ کی نافرمانی کرنا، اس کا وبال نقد پڑتا ہے۔ آج کثرت سے لوگ نافرمانی کرتے ہیں، اس میں اس کا خیال نہیں کرتے ہمارے بڑے بھی کہ ہم کون سا حکم کب دیں، یہ خیال نہیں کرتے ہیں کہ ہمارا حکم اس موقع پر فٹ ہوتا کہ نہیں ہوتا۔ اپنی بڑائی کا اظہار جب اللہ فرماتے ہیں تو علت کے ساتھ، جب کوئی حکم دیتے ہیں تو اس کی مصلحت اور فوائد کے ساتھ، اللہ رب العالمین ہو کر جب اپنا حکم دیتے ہیں تو اس کی مصلحت کو، فوائد کو، خوبیوں کو بیان کر کے نقائص کو واضح کر کے دیتے ہیں۔ کہتے ہیں شراب حرام ہے، اگرچہ اس میں نفع ہے لیکن اس کا نقصان نفع پر غالب ہے، یہ سب کہنے کی ضرورت کیا اللہ کو، بس میں بتا بھی تھا، لیکن نہیں، اللہ فرماتے ہیں اس لیے خمر حرام ہے کہ اس میں نفع بھی ہے نقصان بھی ہے، لیکن اس کے نفع پر اس کا نقصان غالب ہے۔ یہ سمجھانے کی حاجت کیا تھی اللہ کو؟ یہ اشارہ ہے کہ جب بڑے چھوٹوں کو حکم دے، مصلحت کا، ضرورت کا، فوائد کا، خواص کا، تقاضے کا، ہر چیز کا لحاظ کرتے ہوئے کہیں۔ جب چاہا جو چاہا حکم دے دیا، مجبور ہو کے انکار کرنا پڑتا۔ اس میں لحاظ کرنا، ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کے خلاف کیوں عمل کیا، کیوں انکار کیا؟ کیونکہ ابراہیم کے باپ کا حکم نہ رکھا۔ تو ایسا حکم اگر ماں باپ دیں گے تو وہ خود اس کے وبال سے ہوں گے، لیکن عام طور سے ماں باپ کی نافرمانی کا وبال یہاں پڑتا ہے۔ اور دوسرا لکھا ہے صلہ رحمی کے بجائے عطا کرنے والا آدمی کا بھی دنیا میں ہوتا ہے، یہاں بھگتتا ہے وہ صاحب قطع رحمی، کیا ہے قربانی ہوئی وہاں سے ٹانگ جائے گی، اگر ناراضی بنا پر تو وہاں نہیں جائے گی۔ حدیث میں کیا ہے؟ حدیث میں یہ ہے سل من قطع کا وعفو عمن کا، صلہ رحمی کرو اس کے ساتھ جو تم سے کٹ چکا ہے، اور معاف کرو اس سے تم پر ظلم کرتا ہے، حکم دیا، کیونکہ جو محبت کرتا ہے ان سے تم بھی محبت کرتے ہو، یہ آسان ہے، بہت مشکل نہیں ہے۔ ہاں تم سے جو نفرت کرتا ہے اس سے قریب ہونا یہ بڑی ضروری بات ہے، دل جائے گی۔ تو اللہ فرماتے ہیں بعض گناہ کا وبال ان کو پہنچے، اللہ فیصلہ کر چکے ہیں۔ انما یرید اللہ، اللہ چاہتے ہیں ان یصیبہم کہ پہنچے ببعض ذنوبہم ان کے بعض گناہوں کا وبال، ان کثیرا من الناس لفاسقون، اور بے شک سے لوگ فاسق ہیں، کثرت سے لوگ فاسق ہیں، کثیر من الناس لوگوں میں سے بہت زیادہ فاسق ہیں۔ اس کا تبصرہ کر رہے تھے قرآن کریم میں اللہ کا ارشاد ہے میرے شاکر بندے بہت کم ہیں۔ سورہ سبا کی آیت ہے اعملوا آل داؤد شکرا وقلیل من عبادی الشکور، آل داؤد شکر کرو میرے بندوں میں شاکر بہت کم ہے۔ اور یہاں اللہ فرماتے ہیں بندوں میں فاسق بہت زیادہ ہے۔ تو بھیڑ دیکھ کر حق ہونے کا فیصلہ نہیں ہو سکتا، بھیڑ دیکھ کر حق ہونے کا فیصلہ نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ بندے جو شاکر ہیں وہ شروع سے آخر تک قلیل تھے اور آج بھی قلیل ہیں، اور جو فاسق ہیں وہ زیادہ فاسق اس وقت بھی تھی اور آج بھی فاسق۔ اور کبھی سورہ واقعہ پڑھ لینا، سورہ واقعہ کا پہلا رکوع میں اللہ فرماتے ہیں جو مقرب بندے ہیں، خصوصی بندے ہیں، وہ زیادہ تر پچھلوں میں سے ہوں گے اور تھوڑے سے نہیں ہوں گے۔ اس زمانے کے لوگ مقربین میں شامل ہو ہی رہے ہیں، دنیا لیے لگے ہیں کیا؟ سورہ واقعہ کا پہلا رکوع ضرور دیکھنا، واصحاب الیمین ما اصحاب الیمین پڑھ لینا، دائیں ہاتھ والے دونوں میں، لیکن مقربین جسے کہا ہے وہ زیادہ اس زمانے کے۔ اس زمانے کے لوگ قربت نہیں ہے، اور شاید یہ اشارہ تھا حدیث میں، میں حدیث سنا چکا ہوں اس سے پہلے، آقا نے فرمایا کہ آج اس زمانے میں تم اسلام کا 10واں حصہ چھوڑ دو گے تو پکڑے جاؤ گے، کھلا ہوگا، اور ایک زمانہ آئے گا کہ لوگ 10ویں حصے پر عمل کر دیں گے، نجات پا جائیں گے۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ پاور ہاؤس سے دوری کا زمانہ ہے یہ، گھٹتے 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 ہمارا عمل 10ویں پہ آ کے آ گیا، 10 حکم میں سے ایک حکم پہ عمل ہو رہا ہے۔ اب بخاری کی روایت پڑھ رہا تھا میں، ایک صحابی تھے، وہ فرما رہے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو حالات بدل گئے، پوچھتے ہیں کیا نماز بھی؟ کہا نماز ہی تو ایک رہ گئی ہے، وہ بھی تم نے ایسا ایسا کر دیا ہے، مطلب وقت اور لیا ہے، جیسا جہاں پر لیا ہے، اس کا بھی اہتمام جو تھا وہ اب نہیں نظر آیا۔ نماز میں کھڑے ہیں، وہ لوازمات، وہ صفات، وہ تقویٰ، وہ طہارت، وہ انابت، وہ رجوع سب ختم ہو گیا۔ تو بولنے کا حاصل یہ ہے کثرت سے لوگ فاسق رہے ہیں اور آج بھی لوگ فاسق ہیں، قلیل ہیں جو شاکر بندے کہلاتے ہیں۔ ان قلیل میں شامل ہونے کے لیے محنت زیادہ کرنا پڑے گا۔ سب سود کھاتے ہیں ہم بھی کھائیں گے، سب فجر سوتے ہیں ہم بھی سوئیں گے، سب قرآن سے چھوڑ کر اصل تعلیم میں گھس رہے ہیں ہم بھی چھوڑ دیں گے۔ جب سب کا دیکھ کے ہم کریں گے تو پھر کہاں جائیں گے؟ جہاں سب لیں گے وہ ہے کثیر منہم فاسقون میں جائیں گے۔ قلیل میں آنا ہے تو شاکرین میں آنا ہے تو لوگوں کو چھوڑو، قرآن کیا کہتا ہے وہ دیکھو، صحابہ نے کیا کیا وہ دیکھو، سنت میں کیا ہے وہ دیکھو، لوگوں کو دیکھیں گے تو لوگ جہاں جائیں گے وہیں پہنچیں گے۔ لوگوں کا حال تو یہ شاید کہتا ہے رأیت الناس مالو الی من عنده مالو، رأیت الناس قد ذهبوا الی من عنده ذهبوا، یہ لوگوں کا حال بیان کیا۔ کیا ترجمہ اس کا ہے؟ ہم نے دیکھا ہے لوگوں کو مائل ہوتے ہوئے ان کی طرف جن کے پاس مال ہے، رأیت الناس قد مالو الی من عنده مالو، ان کے پاس مائل ہوتے ہوئے جن کے پاس مال ہے، رأیت الناس قد ذهبوا، دیکھا ہے لوگوں کو جاتے ہوئے الی من عنده ذهبوا، جن کے پاس ذهب اور سونا ہے، یہ لوگوں کا حال ہے۔ تو لوگوں کو مت دیکھو لوگ کہاں جا رہے ہیں، بہتا جوگی رمتا جوگی اور بہتا پانی کہاوت ہے، ایسا مت کرو۔ مومن کے واسطے یہ کتاب ترازو ہے حق اور باطل کے لیے۔ اللہ نے خود ہی تو کہا افحکم الجاہلیۃ یبغون ومن احسن من اللہ حکما لقوم یوقنون، یہ آیت ترازو ہے اللہ کی طرف سے۔ اگر کوئی اس کتاب کو چھوڑ کر زمانے کے تقاضے کو پورا کرنے جا رہا ہے تو اللہ اسے پوچھتے ہیں افحکم الجاہلیۃ یبغون، کیا زمانے جاہلیت کا حکم پھر تلاش کر رہے ہیں؟ ومن احسن من اللہ، اور کون ہے زیادہ اچھا اللہ سے حکمن فیصلہ کرنے کے اعتبار سے، لقوم یوقنون، یقین اور ایمان والی قوم کے لیے۔ اللہ پر ایمان ہے، اللہ کے وعدے پر یقین ہے، تو اس بندے کے لیے اللہ سے بہتر فیصلہ کس کا ہو سکتا ہے؟ زمانے جاہلیت کی طرف جا رہے ہیں، وہ کیا ہے؟ یہ نہیں فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ دور شراب تھا، دور زنا تھا اور دور ڈکیتی تھا، نہیں فرمایا۔ اس پورے زمانے کا نام رکھا جاہلیت، ناواقفیت۔ ان کو انجام نہیں معلوم تھا کہ چوری کا، زنا کا، ننگے پن کا، شراب کا اس کا انجام کیا ہے۔ اس انجام سے بے خبر کام کرتے رہے تو وہ زمانے جاہلیت کہلاتا۔ آج بھی اگر عورتیں اسی انداز پہ جسم کی نمائش کر کے باہر نکل جاتی ہیں تو یہ زمانے جاہلیت ہے۔ نبی کی عورتوں کو اللہ نے منع کیا تھا ولا تبرجنا تبرج الجاہلیت الاولى، سورہ احزاب کی آیت کا، جاہلیت اولیٰ میں جیسا ننگے نکلتی تھی ایسا مت کرو، منع فرما دیا اللہ نے۔
اس کا حاصل یہ ہوا کہ اللہ چاہتے یہ ہیں کہ بندے اللہ کو حکم تسلیم کر لیں اور جو حکم اس کتاب میں ہے اس کو احسن حکم مان لیں اور جو باتیں اس کتاب کے خلاف ہو رہی ہیں وہ معاشرے میں سے چھانٹ کے نکال کے پھینک دیں. جاہلیت کے تقاضوں سے ہم ہٹ جائیں, مگر ہوتا نہیں. کیوں نہیں ہوتا؟ ہم چاہتے ہیں کہ ہم جیسے ہیں ویسے ہی رہیں, دوسرے سمجھ جائیں, دوسرے سب ٹھیک ہو جائیں. جب دوسروں کے گھر میں نکاح ہو تو باجا نہ ہو, شادی میں خرافات نہ ہو, لیکن جب ہماری ہوگی تو ہم کریں گے. دوسروں کے پاس ویڈیو نہ آئے, ہمارے پاس ہم کریں گے. دوسروں کی اصلاح. جب تک آدمی اپنی اصلاح جس سے کسی کو تکلیف پہنچے, کسی پر چوٹ ہو, کسی پر تنگ ہو, کسی کی ہٹک ہو, کسی کی دلخراش اس میں کیفیت بیان کی جا رہی ہو, یہ سوالات ہوتے تھے صحابہ کے اپنی اصلاح کے لیے. اور وہاں بھی اللہ نے ڈانٹ پلائی تھی, لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم. زیادہ نبی سوال مت کیا کرو, کہیں تمہارے خلاف آیت نازل ہو جائے یا ایسی بات نازل ہو جائے کہ تم کو بری لگے. لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم. تو منع کر دیا, آیت نازل ہو گئی تو صحابہ نے سوال کرنا چھوڑ دیا اور کہا ہماری تمنا یہ تھی کوئی آدمی گاؤں کا آئے, نبی سے پوچھے اور ہم سن لیں. ہاں, خواہش یہ تھی کہ گاؤں کا آدمی عقل مند آئے, بدھو نہ آئے. اچھا آدمی آیا تو سوال اچھا کرے گا, ہم سنیں گے, علم میں اضافہ ہوگا. یہ تمنا پھر بھی صحابہ کی, مگر سوال نہیں کرتے تھے. اور جو سوال کرتے تھے عمل کی نیت سے کرتے تھے, عمل کی نیت سے. اور آپ کو حیرت ہوگی, اتنی قربت کے باوجود سوالات کرنے میں اتنا لحاظ کرتے تھے. بخاری کی روایت ہے, حضرت علی فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ, میں کثیر المزی تھا, مزی کثرت سے نکلتی تھی, مجھے ذرا چھیڑ چھاڑ ہوئی تو کثرت سے نکلتی تھی. اور میرے نکاح میں نبی کی بیٹی تھی. میں نبی سے مسئلہ کیسے پوچھوں, مجھے ذرا شرم آئی کہ میں کیسے کہوں, اس مسئلے کو پوچھوں کیسے. تو میں نے مقداد ابن اسود سے کہا کہ ذرا یہ مسئلہ پوچھو, میں سن لیتا ہوں. انہوں نے پوچھا, جواب ملا کہ یہ تو پیشاب کے حکم میں ہے, دھو لو صاف, اس میں غسل کی ضرورت نہیں پڑتی. پیشاب کے جو قطرات ہوتے ہیں اسی کا حکم, یہ مزید میں بھی حکم ہے, دھو لو صاف ہو جاتی. تو یہ عمل کرنے کے لیے بےتاب تھے, لیکن خود پوچھنے کی ضرورت نہیں ہوئی. اتنا لحاظ تھا سوالوں میں. اور ہمارے پاس لوگ سوال پہ سوال کرتے ہیں مگر عمل میں نل, عمل کرنا جانتے نہیں. عمل کیوں نہیں؟ کیونکہ ایمان نہیں بنا ہے, دل میں اس کا احساس نہیں ہے کہ خدا کے حکم کے خلاف کریں گے تو کیا ہوگا, نبی کے حکم کے خلاف کریں گے تو کیا ہوگا, کتنا گھاٹا ہوگا, اس کا احساس نہیں ہے. اللہ یہ سوال کرتے ہیں, افحکم الجاہلیت یبغون, کیا جاہلیت کا حکم تلاش کرتے ہیں؟ ومن احسن من اللہ, اللہ سے بہتر کون ہو سکتا ہے حکمن, فیصلہ کرنے کے اعتبار سے, لقوم یوقنون, ایسی قوم کے واسطے جو یقین رکھتی ہو. دل میں ایمان رکھنے والا بولتا ہے اللہ کی ذات سب سے بہتر ہے فیصلہ کرنے کے اعتبار سے, اور ہم جاہلیت کے احکام کو پسند نہیں کرتے. اور اب ہم توبہ کرتے ہیں کہ ہم کسی بھی کام میں, چاہے وہ معاشرتی ہو یا معاشی ہو, معاملات ہو یا کاروبار ہو, ہم اللہ کا حکم سر پہ رکھیں گے. یہ فیصلہ کرنا یہی درس قرآن ہے. سن کر کے ختم کر دینا یہ درس قرآن نہیں ہے. قرآن کریم کے احکامات اس لیے ہوتے ہیں کیونکہ ہمارا جسم بنانے والا جانتا ہے کہ اس جسم کے لیے مفید کیا ہے اور مضر کیا ہے. اس کے بعد اللہ نے خطاب کیا ایمان والوں سے, بہت ہی صریح احکام. یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء, ایمان والو دوست نہ بناؤ یہود کو اور نصارہ کو. لا تتخذوا, مت بناؤ, اليهود والنصارى اولیاء, یا اولیاء مفعول ہے لا تتخذوا کا, مت بناؤ دوست یہود کو اور نصارہ کو. بعضهم اولیاء بعض, ان میں سے بعض دوست ہیں بعض کے. آج کے حالات پہ لگتا ہے یہ آیت ابھی نازل ہوئی ہے, 1427 سال پہلے بھی یہی حکم تھا اور آج بھی یہی ہے, اور قیامت تک حکم یہی رہے گا کہ ان میں سے بعض کے دوست ہیں, ان سے دوستی مت کرو. تیسرے پارے میں آل عمران کے حوالے سے ہم نے 4 اس کے اقسام بتائے تھے. دوستی کی 4 قسمیں. پہلی قسم تو یہ ہے معاملات. معاملات کے معنی کاروبار, لین دین, یہ جائز ہے, اللہ منع نہیں کرتے اس کو. یہود سے بھی, نصارہ سے بھی, مشرکین سے بھی, سب سے کاروبار جائز ہے. دوسرا درجہ ہے مواسات کا, غم خواری کرنا, دکھ درد میں شریک ہونا, یہ مواسات کہلاتا ہے. تیسرا درجہ ہے مدارات کا, خاطر تواضع کرنا, وہ آئیں تو ان کا اکرام کرو اور آپ ان کے بعد جائیں تو آپ اکرام کریں گے, یہ ہے مدارات. تو خاطر مدارات جس کو ہم بولتے ہیں, خاطر مدارات کرنا اور مواسات کرنا اور معاملات کرنا, یہ 3 جائز ہیں. چوتھا لفظ ہے جس کو ہم کہتے ہیں موالات, ولیون سے بنا ہے, قلبی تعلق, رازداں بنانا, بھیدی. لا تتخذوا بطانہ, رازداں بناؤ. تو اصل جو منع ہے وہ چوتھی قسم منع ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود سے بھی اور نصارہ سے بھی, مشرکین سے بھی معاملہ کیا ہے, کاروبار کیا ہے, لین دین ہوئے ہیں, معاملات ہوئے ہیں, یہاں تک کہ بیمار ہوئے تو دیکھنے کے تشریف لے گئے آپ. یہودی کے مکان میں کھٹکا مار کے دیکھنے کے واسطے گئے, بچہ بیمار ہے تو, کیونکہ آپ کا جانا اس کے حق میں ذریعہ بن گیا نجات کے لیے. وہ یہودی بچہ بیمار تھا, آپ پہنچے, کھٹکا مارے, دروازہ کھلا, بیٹھے, سرانے بیٹھ کے آقا فرماتے ہیں بیٹے کلمہ پڑھ لے, نجات ہو جائے گی. وہ یہودی کا بچہ اتنا جانتا تھا کہ یہ سچے ہیں اور جو کہتے ہیں وہ غلط نہیں کہتے ہیں, کیونکہ خادم رہ چکا تھا بہت دنوں تک. اس نے اپنی نگاہوں سے ابا کی طرف دیکھا, یہودی کی طرف, انہوں نے اشارہ کر دیا اطیع ابو القاسم, ابو القاسم کی اطاعت کر لے, سچے ہیں تو. سوال یہ ہوتا ہے کہ باپ نے خود اطاعت کو نہیں کر لیا اور نبی نے باپ پر اسلام کو نہیں پیش کر دیا. یہ سب اللہ کی توفیق ہے. جب اللہ ہدایت دینا چاہتے ہیں تو ہدایت کے مرکز کو گھر میں بھیج دیتے ہیں, یہ اللہ کی شان ہے. ایک وہ غلام یہودی بچہ جو آقا خادم آ چکا ہے, اس خادم کے گھر میں آقا پہنچ رہے ہیں اور کلمہ کی بہترین نعمت لے کے پہنچ رہے ہیں. کلمہ پڑھ لیا, کلمہ پڑھتے ہی روح پرواز کر گئی. آپ فرماتے ہیں الحمدللہ الذی انقذہ من النار, اللہ کا شکر ہے جس نے اس کو آگ سے بچا لیا. یہ ہے کلمے کی برکت. خلوص دل سے کلمہ پڑھنے والے کا یہ حال ہو گیا, نجات مل گئی اس کو. تو بتانا یہ ہے یہود اور نصارہ کے پاس جانا آنا, اگر نیت یہ ہو کہ ہم ان کو دعوت دین دیں گے, ان کی اصلاح کریں گے, اپنا پیغام ان تک پہنچائیں گے, تو آپ کا معاملہ درست ہے, مواسات درست ہے, مدارات درست ہے. لیکن موالات قلبی تعلق صرف مومن کا مومن سے ہو سکتا ہے, مومن کا حقیقی رازداں مومن ہو سکتا ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض. آگے بڑی سخت وعید ہے, ومن يتولهم منکم فانه منهم. اللہ اکبر, شدید ریمارک ہے. اور جو ان سے قلبی تعلق کرے گا, جو لفظ کیا ہے, ومن يتولهم, تولی یعنی ان سے جو قلبی تعلق پیدا کرے گا, دوستی پیدا کرے گا, منکم تم میں سے, یعنی مومنوں میں سے ہو کر ان سے قلبی تعلق کرے گا, فانه منهم, تو وہ مومن ہونے کے باوجود انہی میں شمار ہوگا. اللہ کی نگاہ کیا سخت وعید ہے.
یہی آیت تھی جس کو لوگ پڑھ کر پیش کرتے رہے جب لوگوں نے حمایت کی تھی یہودیوں کی، اسرائیلیوں کی، مسلمانوں کو مارنے پیٹنے کے لیے اپنے ملکوں کے دروازے کھول دیے تھے، یہاں آپ کا ہوائی جہاز کرنے کا، یہاں سے کرنا، یہاں سے مارنا، یہاں آنا، یہاں جانا، مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے مسلمانوں کے دروازے کھل گئے تھے. اسی آیت سے لوگ کرتے رہے کہ جو بھی ان یہودیوں کا ساتھ دے گا مسلمان ہو کر، وہ مسلمان نہیں ہے، اللہ کی نگاہ میں انہی میں شمار ہوگا. یہی آیت ہے. وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ. اور آگے اور سب جملہ ہے ان اللہ لا يهدي القوم الظالمین. ظالم قوم کو اللہ ہدایت نہیں دیتے. یہ ظلم کون سا ہے کہ تمہارا جو دشمن ہے، تمہاری کتاب کا دشمن ہے، تمہارے نبی کا دشمن ہے، تم اس کے ساتھ محبت کرتے ہو. یہ شخص ظالم ہے، ظلم کرتا ہے اپنے اوپر، اس لیے دوستی کے قابل نہیں ہے. اس آیت میں سبق بہت ملا ہمیں. کیا سبق ہے؟ دنیاوی مفاد کے لیے، عارضی حکومت کو بچانے کے لیے، کائنات میں اپنا نام روشن کرنے کے لیے کسی بھی یہودی اور کافر کو رازدار آپ نہیں بنا سکتے. آپ کا رازدار کوئی ہے تو مومن ہونا چاہیے. لیکن افسوس یہ ہے کہ مومن بھی بہت کم ہیں جو قابل اعتبار رہ گئے ہیں، بک جا رہے ہیں ابھی. اور مسئلہ مشہور ہے، لکڑی کاٹنے کے لیے صرف لوہا ہو تو ہاتھ چھالے آ جاتے، صرف لوہا سے لکڑی نہیں کٹتی. اس لوہے میں لکڑی کا بیٹ لگایا جاتا ہے تو لکڑی کٹتی ہے. جہاں جہاں مسلمان مارے گئے ہیں تاریخ شاہد ہے، مسلمان جب تک پھوٹ کر ان کے ساتھ نہیں گئے ہیں، نہ افغانستان پر ان کا قبضہ ہو سکتا تھا، نہ عراق ہو سکتا تھا اگر مسلمان ان کا ساتھ نہ دیے ہوتے. تاریخ شاہد ہے اس کی. ان جملوں میں پوری حقیقت چھپی ہوئی ہے. اور جتنی جنگیں ہوئی ہیں آج تک اسلامی، بسمول حیدرآباد کے سقوط کی بتا رہا ہوں میں آپ کو، یہاں بھی مسلمانوں نے اگر ان کا ساتھ نہ دیا ہوتا تو یہاں بھی سقوط نہیں ہوتا، ہر جگہ ہی ہوا. تو اللہ فرماتے ہیں جو یہود اور نصارہ سے دوستی کرے گا اور قلبی تعلق قائم کرے گا یہ ظالم ہوگا، انہیں میں شمار کیا جائے گا اللہ کی نگاہ میں. اس سختی کا انجام کیا ہوگا؟ بظاہر ہم سمجھتے ہیں کہ ہم تو مومن ہیں، بڑے پارسا ہیں، لیکن اس قسم کے ہمارے معاملے ایسے بن جاتے ہیں کہ ان اللہ ہمارا نام مسلمانوں کی لسٹ سے نکل جاتا ہے، وہاں داخل ہو جاتا ہے، چلا جاتا ہے. ہم خوش ہوتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں اور ہم نے یہ کام کر دیا. اس کا لحاظ رکھیں، مسلمان کا اور مومن کا قلبی تعلق ایمان والے سے ہو، مگر کس بنیاد پر ہو یہ بھی سن لو. مسلمان سے تعلق مسلمان کا ہے معاملات کی بنیاد پہ، پیسے کی بنیاد پہ، دنیاوی فائدے کی بنیاد پہ، یہ مراد نہیں ہے. حدیث میں آتا ہے جس نے کسی مومن بندے سے محبت کی اللہ کی خاطر، دشمنی کی اللہ کی خاطر، دیا تو اللہ کی خاطر، منع کیا تو اللہ کی خاطر، من اعطى لله ومنع لله واحب لله وابغض لله فقد استكمل الايمان. ایمان کامل ہوگا جب اللہ کی خاطر ہوگا سب. تو ایمان والے کا تعلق ایمان والے سے صرف اسی خاطر ہو. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ دنیا میں ساری دوستیاں جتنی بھی ہیں چاہے جتنا مضبوط اور مستحکم ہیں لیکن قیامت میں دشمنی میں تبدیل ہو جائیں گی سوائے اس ایک دوستی کے جو تقوی کی بنیاد پر قائم ہو. یہ آیت ہے 25واں پارہ سورہ زخرف کی ہے اور یہ بار آ چکا ہے کے سامنے. الاخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقين. جتنے بھی دوست ہیں دشمن ہو جائیں گے. دشمن کیوں ہو جائیں گے؟ کیونکہ دوستی کی بنیاد غرض تھی، غرض نکل گئی، دشمنی آ گئی. الا المتقین، تقوی کی بنیاد پر ہے، باقی رہے گی. اب یہاں سے ان کا حال بیان کرتے ہیں کہ یہود سے نصارہ سے دوستی کیوں جائز نہیں ہے. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى ان تصيبنا دائرة فعسى الله ان يأتي بالفتح او امر من عنده فيصبحوا على ما اسروا في انفسهم نادمين. فترى، بس آپ دیکھیں گے. کس کو دیکھیں گے؟ الذين في قلوبهم مرض، جن کے دل میں مرض ہے. قلوب قلب کی جمع، ان کے دل میں مرض ہے، ان کو آپ دیکھیں گے کیا کرتے ہوئے؟ یسارعون، سرعت کے معنی دوڑنا، دوڑ دوڑ کریں گے. یسارعون فیہم، دوڑ دوڑ کر ان میں گھستے ہیں. کن میں گھستے ہیں؟ یہود میں، نصارہ میں. اللہ فرماتے ہیں جو ان میں دوڑ دوڑ کے گھستے ہیں، بار بار جا کے گود میں بیٹھتے ہیں، یہ ان کے دل میں مرض ہے، مریض ہے یہ. اور یہ مرض کیسا ہوتا ہے؟ یہ مرض نفاق ہے، ایمان کی ضد ہے. یقولون، اور کہتے ہیں نخشى ان تصيبنا دائرة، ہم کو اندیشہ ہے کہ ہم پر کوئی حادثہ نہ پڑ جائے. آج بھی جو لوگ یہودیوں سے دوستی کرتے ہی رہے ہیں، یقولون، وہ کہتے ہیں نخشى، ہم کو اندیشہ ہے، ان تصيبنا دائرة، کہ ہم پر گھٹنا جائے، کوئی حادثہ جائے. دائرہ کے معنی گردش، دائرہ کہتے ہیں چکر کو، مراد ہے گردش، بھور نہ آ جائے. فعسى الله ان ياتي بالفتح او امر من عنده، بس ہو سکتا ہے ان قریب اللہ فتح لے آئے یا ایسا کوئی معاملہ لے آئے اپنے پاس سے. پھر ہو جائیں وہ على ما اسروا في انفسهم نادمین، اس چیز پر جو پوشیدہ رکھا ہے ان کے جیوں میں، نادم اور شرمندہ ہوں. یعنی بتانا ہے کافروں سے، یہودیوں سے دوستی اس لیے کرتے تھے کہ دل میں مرض تھا اور کہتے تھے ہم پر ڈر ہے. کیا اندیشہ ہے؟ کہیں مسلمانوں پر وہ غالب نہ آ جائیں اور مسلمانوں کو چیخ کر ختم نہ کر دیں، جیسے اکھاڑ پھینک نہ دیں. اللہ فرماتے ہیں یہ پھونکوں سے چراغ نہیں بجھتا، امید ہے کہ اللہ فتح دے دے یا حکم دے دے اپنے پاس سے. تو یہ لوگ جو اپنے جیوں میں ایک بات کو چھپائے ہوئے تھے اس پر نادم شرمندہ ہو جائیں. یہ کب کہا تھا انہوں نے؟ جب اسلام کے اندر افراد کم تھے، عددی قوت کم تھی، کمزوری دیکھ رہے تھے، وہ سمجھتے تھے شاید اب بجھ جائے، اب ختم ہو جائے، اب بجھ جائے، اب ختم ہو جائے. اسی واسطے بنو قریظہ، بنو قینقاع، بنو نذیر یہودیوں سے دوستی کرتے تھے. وہ کئی واقعات ملتے ہیں ان دوستیوں کے. اللہ تعالیٰ نے اسلام کو باقی رکھا ہے اور حدیث میں آتا ہے قیامت سے پہلے کوئی گھر، کوئی در، نہ کچا نہ پکا باقی بچے گا جس میں اسلام داخل نہ ہو جائے، عزت والے کی عزت کے ساتھ اور ذلت والوں کی ذلت کے ساتھ. تو یہاں فتح آئے گی اور لوگ سمجھتے ہیں کہ ان کو ہم قتل کر کے خوف بٹھا دیں گے. سورہ محمد کا پڑھ لینا، سورہ محمد تک پہنچتے ہمیں معلوم چھوٹا پڑا چل رہا ہے ابھی. سورہ محمد کی آیت ہے وَلَا تَقْتُلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَلَيُنْزِلَهُمْ، جو مارے گئے اللہ کے راستے میں ہم ان کی حمایت نہیں کریں. سَيَهْدِيهِمْ، ان قریب ان کو ہدایت دیں گے، یعنی دکھائیں گے کہ جنت کا. وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ عَرَّفَهَا لَهُمْ، تعریف جنت میں اور گھر ان کا پجامہ ہے. عرفہ کے معنی تعریف کیا ہوا، بتایا ہوا تمہارا گھر یہ ہے. تو بتانا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فتح اس شکل میں بھی آتی ہے. کوئی سمجھتا ہے کہ اسلام کا غلبہ اس شکل میں نہیں ہو سکتا، افراد کو ان کو شوکت اور شجاعت اور ہمت کا صلہ اس طرح ملتا ہے کہ ان کے اعمال ضائع نہیں ہوتے اور رضا الہی ان کو حاصل ہوتی ہے. یہ سب ان کی قوت ہے. وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا، اور کہتے ہیں وہ لوگ جو ایمان لے آئے، أَهَٰؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمُوا، کیا یہی لوگ ہیں جو قسمیں کھاتے ہیں اللہ کی، اقسموا باللہ جہد ایمانہم، اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں اپنی پوری کوشش کے ساتھ،
انہم لمعکم کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں حبطت اعمالہم فاصبحوا خاسرین ان کے اعمال باطل ہو گئے اور وہ ہو گئے خسارے والوں میں سے. اس آیت کا حاصل یہ ہے کہ بہت سے مسلمان لوگ ایسے بھی ہیں کہ مبالغے میں کہا کرتے تھے, اللہ کی قسمیں کھایا کرتے تھے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں, ہم تمہارے ساتھ ہیں. یہ کیوں کہا کرتے تھے؟ ان سے مبہوت ہو کر, ان سے ڈرتے ہوئے کیوں کہتے تھے ہم تمہارے ساتھ ہیں, انہم لمعکم یہ لوگ تمہارے ساتھ ہیں. ایسا کہنے والوں کے اعمال حق ہو گئے اور وہ ہو گئے خسارے والوں میں سے. اب یہاں سے مضمون بہت سخت رہا ہے کہ جو تم میں مرتد ہو جائے گا اس کا انجام کیا ہوگا. یہ حق رہے گا کسی بھی غرض سے, اس مرتد کا انجام کیا ہوگا, اس کا وبال کیا ہوگا. یہاں سے وضاحت انشاءاللہ اگلے ہفتے میں